القید، نکاح کا کھلنا۔ ایک ہوتا ہے عقد نکاح۔ عقد نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے نکاح وہ چیز ہے جس کے ساتھ میاں اور بیوی کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ پھر طلاق وہ ہے رفع القید، یعنی جس قید کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں جڑے تھے وہ قید اور وہ بند اور وہ گرہ جب کھول دی جائے اسے کہتے ہیں طلاق۔ تو طلاق یہ وہ چیز ہے جو فی نفسی ہی بعض صورتوں کے اندر حلال اور جائز ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق دینے کی وجہ سے یہ اتنا عظیم اور بڑا کام ہوتا ہے جرم کے اعتبار سے کہ اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش وہ بھی ہل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو طلاق ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ باقی لمبی چوڑی آپ کو تفصیل پتہ ہے کہ بعض صورتوں کے اندر یہ طلاق دینا ضروری ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر مباح ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر حرام بھی ہوتا ہے۔ بہرحال طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 احسن، نمبر 2 حسن اور نمبر 3 بدعی۔ احسن طلاق، حسن طلاق اور بدعی طلاق۔ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں اس نے جماع نہ کیا ہو۔ اب ایک عورت ہے وہ طہارت کی حالت میں ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس طہر میں جماع بھی نہ کیا ہو تو ایک طلاق دے صریح لفظ کے ساتھ، اس کے بعد اس عورت کو چھوڑ دے، عدت پوری ہو جائے۔ عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، بس یہ ایک ہی طلاق دے، یہ ہے احسن طلاق۔ پھر 3 مہینے 3 ماہواریاں 3 مینسز اس کو چھوڑ دے تو یہ احسن طلاق ہے۔ یہ احسن اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر مرد کے لیے بھی ندامت کم ہے، عورت کے لیے بھی ندامت کم ہے، اور صحابہ اس طلاق کو پسند کرتے تھے۔ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ پسند کرتے تھے اللہ یزید فی الطلاق علی واحدۃ، کہ طلاق ایک سے زائد نہ دی جائے۔ صحابہ کرام اس چیز کو انتہائی پسند کرتے تھے، دینی بھی ہو تو ایک طلاق دو، عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر ندامت کم ہے۔ ندامت کم کا معنی کہ 3 مہینے عدت، اور ان 3 مہینوں میں اس عورت کو بھی سوچنے کا وقت مل جاتا ہے، مرد کو بھی سوچنے کا وقت مل جاتا ہے۔ تاہم اگر غصہ شدیدہ ہو، ان دونوں کو خیال نہ آئے تو 3 مہینے کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن پھر اگر یہ دونوں اکٹھا رہنا چاہیں تو کوئی حلالے کی ضرورت بھی نہیں کہ مرد کے لیے غیرت کا سوال ہو، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، وہی عورت اس کے نکاح میں دوبارہ آ جائے گی، صرف تجدید نکاح ہوگا۔ صرف کیا ہوگا؟ تجدید نکاح۔ اور عورت کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ عورت کو گویا ایک ہی فائر لگا ہے۔ ویسے فائر 3 ہوتے ہیں، 3 طلاق، یہ 3 فائر ہیں۔ اب ایک فائر لگ گیا، 2 فائر ابھی بھی باقی ہے، 2 دھماکے مرد کے لیے ابھی بھی باقی۔ ایک طلاق ہو گئی، عورت کے لیے 2 طلاق ابھی بچی ہوئی، یہ عورت کا فائدہ ہے، حلالے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہے احسن طلاق۔ لیکن احسن طلاق نہ آج کل کوئی دیتا ہے نہ پرانے زمانے میں اس کی کوئی الا قلیل مثال ملتی ہے، ورنہ طلاق کا بہتر طریقہ یہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی یہ کہ ایک طلاق 2 طہر کے اندر جس میں جماع نہ ہو، پھر عورت کو چھوڑ دو۔ جب وہ 3 مہینے عدت پوری ہوگی عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ پھر اگر ضرورت پڑے آپ 20 سال کے بعد بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو وہی عورت آپ کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ 10 سال کے بعد چاہے صرف تجدید نکاح ہوگا، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ پھر اگر دینی ہے 3 مہینے کے بعد ایک طلاق اور دے دو۔
3 مہینے کے بعد ویسے تو نکاح سے نکل گئی، اگر رجوع کر لیا عدت کے اندر، اگر ان 3 مہینوں کے اندر یہ رجوع کر لے، پھر اس کو اگر دینا چاہے تو مطلب ہے اگلے پھر اس کو طلاق دے دے، پھر اسی طرح 3 مہینے چھوڑ دے، نکاح کر لیا پھر بھی اس کو کئی موقع ملتے ہیں، یعنی ایک آدمی نے طلاق دی ایک طہر میں، پھر 3 مہینے گزر گئے نکاح سے نکل گئی، پھر 3-4 مہینے بعد مولوی صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھا دیا، وہی عورت آ گئی، اب یہ 2 طلاق کا مالک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مرد دوبارہ طلاق دے گا تو پھر اس کے نکاح سے نکل جائے گی، پھر عدت کتنی ہوگی؟ وہی 3 مہینے۔ اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ دوسری طلاق ہے حسن، جو آج کل ہے قانونی طور پر بھی حسن طلاق، اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ طلاق سنت کا معنی یہ نہیں کہ سنت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس طلاق سے ثواب ملتا ہے۔ طلاق سنت ہے بدعت کے مقابلے میں، اکٹھی 3 طلاق دینا، ایک محفل میں طلاق دینا، ایک طہر میں طلاق دینا، یہ ہے بدعت۔ اس کے مقابلے میں اکٹھی نہ دینا بلکہ ہر مہینے 1 طلاق دینا، ہر طہر میں 1 طلاق۔ طہر میں اس لیے ہے کہ طہر کے اندر آدمی کی رغبت ہوتی ہے عورت کی طرف، بظاہر عورت پاک صاف ہے، ماہواری کے اندر تبھی ایک نفرت ہوتی ہے، تو ماہواری میں طلاق دینا اس لیے حرام ہے، منع ہے کہ ماہواری میں مینسز اور حیض میں طلاق نہ دی جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی طلاق دے تو اسے پھر اختیار بھی ہے، اگر دے تو طلاق تو ہو جائے گی ماہواری میں، لیکن ہے حرام۔ تو ایک طہر میں 1 طلاق دے، پھر اگلے مہینے اگلے طہر میں 1 طلاق دے، پھر اگلے میں دے، 3 مہینے 3 طلاق، یہ ہے حسن طلاق۔ آج کل قانون بھی یہی ہے کہ 3 نوٹس بھیجے، لیکن لوگ کیا ہے غلطی کر جاتے ہیں، غصے کے اندر اکٹھی 3 طلاق دے دی، اور کئی جو ہوتے ہیں وہ 20-20 30-30 طلاق دیتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کوٹھا بھرو یا طلاقاں کا، کوئی کہتے ہیں اتو چاہ کے تے لاہور تک طلاق ہے، یہاں سے لے کر کراچی تک طلاق ہے، ابغض الطلاق اشد الطلاق، طلاق الشیطان، ہاں شیطان علی طلاق ہوئے، چنگی ڈھلی تے موٹی طلاق ہوئے، فلاں ہوئے، اکٹھی 3۔ پھر آ جاتے ہیں روتے ہیں، جو ساری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں بھائی ہم نے کیا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، تو اب طلاق دے دی، جی میں غصے میں تھا اس لیے دے دی۔ طلاق ہوتی غصے میں ہے، جب پیار میں بھی آدمی کسی نے کہا ہے اپنی بیوی کو آ جاؤ ماشاءاللہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، پھر آپ کو میں طلاق دیتا ہوں، محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تو اس لیے یہ طلاق کیا ہے؟ دوسری قسم طلاق حسن۔ تیسری ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعت وہ ہے اکٹھی 3 طلاق دینا، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دینا، اس کو کہتے ہیں طلاق بدعت۔ یہ طلاق اگرچہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح 3 طلاق اکٹھی دے تو ہو جاتی ہے۔ جس طرح حمل کے دوران طلاق دینا منع ہے، حمل کے دوران طلاق دینا منع ہے، حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی ماہواری کی حالت میں طلاق دے تو ہو جاتی ہے، حمل میں طلاق دے تو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اکٹھی 3 دے تو وہ بھی ہو جاتی ہے۔ غیر مقلد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق جب منع ہے اکٹھی دینی، پھر ہو کس طرح جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی چیز سے روکنا، نہیں عن الافعال الحسیہ، وہ آپ نے پڑھا ہے کہ افعال قبیحہ سے روکنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کام سے وہ کام کرو گے تو ہو جائے گا۔ اب شریعت نے فیر مارنے سے منع کیا، کیا مطلب؟ اگر کسی کو فیر مارو گے تو نہیں لگے گا، شریعت نے منع کیا ہے نا، کسی کو فائر نہ مارو، کسی کو تلوار نہ مارو، تو غیر مقلد کہتے ہیں 3 طلاق سے روکا ہے، اگر کوئی دے گا تو نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں سامنے کھڑے ہو، پھر شریعت نے تلوار مارنے سے منع کیا، ہم آپ کو ماریں گے تو لہذا نہیں لگے گی۔ منع اسی لیے کیا بھائی فیر نہ مارو، کیونکہ آپ نے فیر مارا تو لگ جائے گا، اگلا بندہ مر بھی جائے گا۔ اکٹھی 3 طلاق والے فیر سے منع کہ 3 طلاق اکٹھی، یہ بریسٹ ہے، ایک تو نا 3 طلاق، یہ 3 گولیاں ہیں۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے، نکاح میں کہتا ہے قبول ہے، تو شریعت اس کو ایک بندوق دیتی ہے جس میں 3 گولیاں ہیں طلاق والی۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک گولی چلائے پھر 3 مہینے اس کو چھوڑ دے
عدت پوری ہو جائے اس کے بعد وہ نکاح سے خود بخود نکل جائے گی، یہ آسن طلاق ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر مہینے ایک خیر مارے، 3 مہینے 3 گولیاں، تو یہ حسن طلاق ہے۔ اور طلاق بدی یہ ہے کہ تینوں اکٹھی مارے، بریسٹ مارے، تینوں گولیاں۔ اب تینوں جو اکٹھی مار دی وہ لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟ 3 گولیاں لگیں گی، اور 3 گولیوں کے بعد بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ یہ کہتے ہیں شریعت نے منع کیا جی 3 طلاق نہ دو، پھر ہو کس طرح جاتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو حیض کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے تو ہو جاتی ہے، غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ تو 3 طلاق اکٹھی دینے سے ہو جاتی ہے، جس طرح حیض میں طلاق منع ہے، اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی۔ حمل کے اندر طلاق دینا منع ہے، اگر کوئی دے گا تو طلاق ہو جائے گی، اور یہ بندہ بدعتی بنے گا، گناہگار بنے گا۔ یہ طلاق بدعت اسی لیے ہے، جب بدعت ہو ہی نہیں تو بدعتی بندہ کس طرح بن گیا؟ تو گناہگار کس طرح بن گیا؟ گناہگار اسی وجہ سے بنے گا کہ 3 طلاق اکٹھی دینے سے ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ صرف دنیا کے اندر یہ 3 فرقے ہیں، ایک مرزائی، نمبر 2 شیعہ، اور نمبر 3 یہ غیر مقلد۔ 3 طلاق والے مسئلے میں یہ 3 ٹبر ایک طرف ہے، غیر مقلد بھی، شیعہ بھی اور قادیانی بھی۔ باقی پوری دنیا کے جتنے کلمہ گو ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں فقہ والے، امام احمد بھی، امام شافی بھی، امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ بھی، مکہ والے، مدینہ والے، کوفہ والے، بریلوی، دیوبندی، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے، اور عقلاً بھی 3 طلاق 3 ہے، نقلاً بھی 3 طلاق 3 ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ایک محفل میں 3 طلاق دو تو وہ 1 بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک محفل میں کسی غیر مقلد کو 3 جوتے لگاؤ تو وہ 1 بنتے ہیں۔ 3 جوتے لگاؤ گے کتنے بنیں گے؟ 3 بنیں گے۔ اب ایک ہی محفل ہے، آپ رکوع میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی وہ کتنے بنتے ہیں؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہو گے تو کتنے بنیں گے؟ 3۔ حالانکہ محفل بھی ایک ہے، مجلس بھی ایک ہے۔ اب ایک مجلس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم وہ 3 بنتے ہیں۔ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہو گے تو وہ 3 بنیں گے۔ وہ کتنے بنیں گے؟ 3۔ تو ایک مجلس میں 3 طلاق دو گے، وہ بھی کتنی بنے گی؟ 3۔ ایک طالب علم تھا نا، وہ گیا غیر مقلد کی دکان پر، اس کی سموسوں کی دکان تھی، اس نے غیر مقلد سے لیے سموسے، 10 روپے فی سموسہ تھا۔ اس نے کہا جی 3 سموسے چاہیے۔ 3 سموسے اس نے لیے، ایک پلیٹ میں رکھے، اس کو توڑ کر اس نے کھائے، جاتے ہوئے دکاندار کو اس نے 10 روپے دیے۔ تو غیر مقلد نے اس کو روکا، اس کو روک کر کہا 60 روپے مزید، 20 روپے اور چاہیے ہمیں۔ کیوں؟ آپ نے 3 سموسے کھائے اور ایک کی قیمت 10 روپے ہے، تو 3 سموسوں کی قیمت ہے 30 روپے۔ تو اس طالب علم نے کہا جی نہیں، میں نے مسئلہ یہ سنا ہوا ہے کہ ایک محفل اور مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو وہ 1 بن جاتی ہے۔ میں نے ایک محفل میں ایک پلیٹ میں 1 چمچ کے ساتھ 3 سموسے کھائے، لہٰذا یہ کتنے بن گئے؟ 1 سموسہ۔ 3 طلاقیں 1 بن سکتی ہیں تو 3 سموسے 1 نہیں بن سکتے، لہٰذا 10 روپے آپ کو ملیں گے، 20 اور نہیں مل سکتے۔ تو غیر مقلد نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، لہٰذا آپ 20 روپے مجھے دیں، آئندہ کے بعد میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ غیر مقلدوں کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، اگر کسی میں تھوڑی سی عقل شکل ہو تو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ طلاق کے حوالے سے مختصر سا مسئلہ ہو گیا۔